ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان۔ محافظ۔ معروف کیا ہوا تمہیں؟ مگر معروف تو اس وقت ستاروں کی سیر کر رہا تھا۔ مونا کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ معروف کے ساتھ یہ سلوک میں نے کیا ہے، کیونکہ میں اب ساکت پڑا تھا۔ وہ انجیکشن پھول کر شوہر کی طرف لپکی۔ جیسے ہی وہ میرے پاس سے گزری، میں نے اپنی ٹانگ آگے کر دی۔ وہ منہ کے بل زمین پر گری، اور جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی خون ناک دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے لات مار کر اسے معروف پر پھینک دیا، جو جھومتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مونا کا گھٹنا اس کے سر پر لگا اور وہ کراہ کر دوبارہ فرش پر دراز ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مونا چیخ مار کر یا آواز نکال کر کسی کو بلاتی، میں اس پر جھپٹا۔ ایک بار پھر نشانہ اس کا منہ بنا۔ میرا گھٹنا اس کے منہ پر لگا اور منہ سے نکلنے والی آواز اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ لٹ کر پشت کے بل الماری سے ٹکرائی۔ اس وقت میرے اندر جیسے لاوا ابل رہا تھا۔ معروف ابھی تک ہل رہا تھا۔ اس کا سر پکڑ کر 2 دفعہ فرش سے ٹکرایا اور تسلی بخش طریقے سے بے ہوش ہو گیا۔ اس سے فارغ ہو کر میں مونا کی طرف متوجہ ہوا، جو پیچھے کھسک کر گویا الماری میں گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتے دیکھ کر اس نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا، اور اس سے پہلے کہ وہ آواز نکالتی میں نے اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کے کھلے منہ سے سامنے کے 2 دانت غائب پا کر مجھے مزید خوشی ہوئی تھی۔ وہ جار کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت میرے لہجے میں ایسی بات تھی کہ مونا نے بلا ہچکچائے بتا دیا، وہ اندر ہے۔ اس نے بمشکل کہا تھا۔ کہاں اندر ہے؟ اس نے آنکھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور بولی، پلیز میری سانس رک رہی ہے۔ گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں۔ میں نے پاس ٹرے سے تیز نوکدار کینچی اٹھا کر اس کی نوک مونا کی شارک پر رکھ دی۔ میں آواز دے رہا ہوں، اگر کسی طرف سے جواب آیا تو یہ کینچی تمہاری شارک کاٹ دے گی۔ کچن میں ملازمہ ہے، اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ انٹرکام ہے نا؟ ہاں، اس نے بادل نخواستہ اس بات میں استری لایا۔ تم مکاری دکھا رہے تھے؟ تم جیسے گندے لوگوں کے ساتھ مکاری ہی سے کام چلتا ہے۔ یا انتقام ہے تو اسے کہو کہ چھٹی کرے اور گھر جائے۔ گیٹ کا چوکیدار کہاں ہے؟ اس کی ماں کی حالت خراب ہے، وہ چھٹی لے کر گیا ہے۔ اب وہ ذرا آسانی سے بول رہی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھایا تو وہ کراہی، پلیز میں نازک عورت ہوں، خود کو عورت کہہ کر اس لفظ کی توہین مت کرو۔ تم سے 1000 گنا اچھی وہ طوائف ہے جو اپنے جسم کی کمائی کھاتی ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے انتقام پر کچن میں کام کرنے والی ملازمہ سے کہا، تم چھٹی کر کے گھر جاؤ، کھانے کو مارو کھولیے، اب ہم نے کھانا نہیں کھانا ہے، برتن گئے بھاڑ میں۔ مونا چلانے لگی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ۔ اس نے انتقام واپس رکھ دیا، مگر چالاکی کے ساتھ اس کا بٹن بند نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے بولنے سے پہلے میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور انتقام کا بٹن بند کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس خوبصورت چڑیل کو مار مار کر اس کا حلیہ پکاڑ دوں۔ اپنی مکاری پکڑے جانے پر مارے خوف کی اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر میں رحم کرنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اس کے سر پر گھونسا مارا اور جب وہ چکرا کر گری تو اسے اور معروف دونوں کو اٹھا کر بستر پر ڈال کر ان دونوں کو بیلٹوں سے جکڑ دیا۔ اگرچہ 2 افراد کو اوپر تل لٹا کر یہ کام خاصا مشکل تھا، بیلٹس کی لمبائی اتنی نہیں تھی، لیکن میں نے کسی نہ کسی طرح یہ کام کر ہی دیا۔ انہیں جکڑ کر میں نے ان کے منہ بھی ٹیپ سے بند کر دیے تھے۔ میرے ہاتھ مونا کے گندے خون سے آلودہ ہو رہے تھے۔ ایک کپڑے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پہلی بار مجھے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ میرے جسم پر لباس نام کی ایک دھجی بھی نہیں تھی۔ چادر کمر سے باندھ کر میں محتاط انداز میں کمرے سے باہر آیا۔ بنگلہ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن یہ کمرہ سب سے پیچھے اور ساخت کے اعتبار سے ساؤنڈ پروف لگتا تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کمرہ ان لوگوں کے بیڈ روم میں ایک کھسک جانے والی کتابوں کی الماری کے عقب میں تھا۔ میں نے جلدی سے وارڈروب کھولی اور اس میں سے معروف کی ایک پتلون اور ایک عدد قمیص نکالی۔ اس کا سائز مجھ سے کسی قدر مختلف تھا، یعنی پیٹ بڑا تھا لیکن قد کم تھا۔
इसलिए पतलून के साथ बेल्ट लेना पड़ी। वहां पर एक जगह कुछ फल रखे थे। मैंने इनसे शिकम पूरी की और फिर वहां रखा फोन उठाकर एबटाबाद का नंबर मिलाया। फोन महापारा ने उठाया था। हेलो, कौन बात कर रहे? उनकी आवाज सुस्त थी। एक मजलूम बिन माँ बाप का बच्चा। मैंने दर्दनाक लहजे में कहा, यूसुफ। महापारा चिल्लाई, कहाँ थे? माँ का ख्याल भी नहीं आया। वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे मॉम प्लीज आप रोए मत, मैं फरार नहीं हुआ था, दुश्मन पकड़ कर ले गए थे। अब भी मैं एक दुश्मन के घर से बात कर रहा हूँ। बेवकूफ बनाते हो मुझे। भला दुश्मन क्यों बात करने की इजाजत देगा? क्योंकि दुश्मन मेरे काबू में है। खैर आप ये बताएं कि उस्ताद मुअज्जम कहाँ है? वो वहीं है, इस्लामाबाद में, पागलों की तरह तुम्हें तलाश कर रहा है। जमशेद अली भी आ गए हैं। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, अगर आपके पास है तो दे दें। लिखो। महापारा ने मुझे 2 नंबर दिए, इसमें से किसी एक पर हसन या जमशेद अली मिल जाएंगे। मैंने वहीं से एक टिशू लिया और कलम से इस पर नंबर लिखे। शुक्रिया माम, मैं बस जल्दी आऊँगा। फ़ोन काट कर मैंने पहला नंबर मिलाया। इत्तिफाक से वही मिल गया। इस बार जमशेद अली ने फ़ोन उठाया था। उनकी पुरस्कून आवाज़ से कतई नहीं लग रहा था कि वो कुछ परेशान भी हैं। यस पापा, मैंने कहा था कि वो तेज़ी से बोले, यूसुफ कहाँ हो तुम? पापा मैं दुश्मन की कैद में था, आप जल्दी से इस जगह आ जाएं। मैंने उन्हें मोना और मारूफ के बंगले का पता समझाया। डॉक्टर मोना मालिक है इस जगह की। ओके मैं आ रहा हूँ। पता लेकर उन्होंने वक्त ज़ाया के बगैर फ़ोन बंद कर दिया। अगरचे मुझे यकीन नहीं था कि अब बंगले में कोई नहीं था, लेकिन मैंने हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर एक चक्कर लगाने का फैसला किया। किचन भी अकवी हिस्से में था और वहाँ कोई नहीं था। एक तरफ अधपकी हांडी रखी थी, फ्रिज में ताज़ा दूध का जग था। इसी गिलास दूध निकाल कर पिया, डबल रोटी पर मक्खन लगाकर खाया और वापस बेडरूम में आकर मैंने खुफिया कमरे में झांका। हैरत अंगेज तौर पर दोनों मियाँ बीवी होश में थे और कलबला रहे थे। मैंने जानबूझकर मोना को नीचे रखा था। एक तो मारूफ का वजन और ऊपर से सख्ती से बंधी हुई बेल्ट। इसका बुरा हाल था, चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखों में इल्तिजाएं मचल रही थी। मैंने खुशदिली से कहा, क्या हाल है? उम्मीद है मजे में होगे। मारूफ के तासरात ऐसे थे जैसे दिल ही दिल में मुझे बेशुमार गालियां दे रहा हो। यही हालत कोई 1 घंटा पहले मेरी थी। खुश रहो मेरी जान, मैंने उसका मुंह सहलाया। मजे करो, क्या ख्याल है तुम्हें वो इंजेक्शन ना दूं? मारूफ की आंखें फैल गईं। इसने शिद्दत से नफी में सर हिलाया। मैंने उसे डराने के लिए अलमारी से वही इंजेक्शन निकाला। एक इंजेक्शन सिरिंज में भरकर बाकी मैंने फर्श पर दे मारे। इंसानियत के इन दुश्मनों के लिए मेरे दिल में कतई रहम नहीं था। मैं जिस अजाब से गुजरा था, इसके बाद मेरे ख्यालात फितरी थे। मैंने मारूफ के हिलने जुलने और नाक से इल्तिजा अमेज आवाज़ें निकालने के बावजूद इंजेक्शन उसके कोहले में घोंप दिया। अगरचे ये नस में लगने वाला इंजेक्शन था, मगर गोश्त में लगाने से भी इसका असर होता था। हैव ए नाइस टाइम, मैंने इस्तज़ाहिया लहजा इख्तियार किया और बाहर आ गया। पूरे बंगले में कोई नहीं था। 3 गेट का बगली दरवाज़ा इस तरह का था कि बंद करने पर खुद ब खुद लॉक हो जाता था और फिर उसे चाबी या अंदर से ही खोला जा सकता था। गोया मुलाजमा जा चुकी थी। वापस आकर मैंने मोना और मारूफ के बेडरूम की तलाशी ली। वहाँ कई ऐसी अशिया निकली थी जिनसे इन दोनों मियाँ बीवी की अयाश तबीयत का अंदाज़ा होता था। एक खुफिया दराज से जो अलमारी में छुपी थी, खासी बड़ी रकम के अलावा एक अदद जदीद फजा का पिस्टल भी निकला था। दोनों मियाँ बीवी कई इंसानों के कातिल थे। मैं पिस्टल लेकर अंदर आया तो बड़ी दिलचस्प सिचुएशन थी। मारूफ की हालत खराब थी। वो बंधे बंधे होने के बावजूद मोना को नोच खसोट रहा था। वो बुरी तरह मचल रही थी। मैंने उसके मुंह से टेप उतारा तो वो बुरी तरह रो भी रही थी। खुदा के लिए मुझे इस दरिंदे से बचाओ, ये दरिंदा गालबन तुम्हारा मजाजी खुदा है, मैंने उसे आगाह किया। वैसे बाय द वे, तुमने बेऔलाद खवातीन को औलाद बख्शने के लिए अपने शौहर को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? उसने नफरत से अपने शौहर की तरफ देखा और तलखी से बोली, इसमें औलाद पैदा करने की सलाहियत ही नहीं है। इंजेक्शन का क्या रद्दअमल होगा? मैंने मारूफ को गौर से देखा। उसके बावकार नजर आने वाले चेहरे से नकाब उतर गया था और वो मजनूनाना अंदाज में अपनी बीवी को नोच खसोट रहा था। यह मर जाएगा अगर इसे अपना गुबार निकालने का मौका ना मिला। क्या ख्याल है इसे मौका दूं? मैंने मानी खेज अंदाज में कहा। नहीं, मोना खौफजदा हो गई थी, मगर मैंने मारूफ की बेल्ट खोल दी। हाथ आज़ाद होते ही उसने बाकी बेल्ट से खुद खोल लेना थी। इससे पहले मैं बाहर आकर दरवाज़ा बंद कर चुका था, मगर मोना की चीखें इस वक्त सुनाई देना बंद हुई थीं जब मैंने खिसकने वाली अलमारी दरवाजे के सामने कर दी। मेरे लिए अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं था कि मारूफ इसका क्या हाल कर रहा होगा। बहरहाल वो इस सलूक की मुस्तहिक थी। तकरीबन 1 घंटे बाद बंगले की काल बेल बजी। मैंने जाकर दरवाजे की झुर्री से देखा और जमशेद अली की सूरत नजर आते ही दरवाज़ा खोल दिया। जमशेद अली अंदर आए तो मैं बेताबी से उनकी तरफ लपका। मेरा ख्याल था कि वो मुझे गले लगा लेंगे, मगर जमशेद अली ने सर से अंदाज में मेरी तरफ देखा तो मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। यूसुफ तुम ठीक तो हो ना? वो आम लहजे में बोले। जी पापा, मैंने मायूसी से जवाब दिया। वो औरत कहाँ है जिसने तुम्हें कैद किया था? पापा ने पूछा।
वो अंदر ہے، میں نے اٹک کر کہا۔ میں جمشید علی کو کیسے بتاتا کہ اندر مونا کس حال میں تھی اور اس کا شوہر اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا تھا؟ میں نے انہیں بند رکھا ہے۔ جمشید علی کے ساتھ سیاہ رنگ کی بڑی سی وین میں 4 افراد بھی آئے تھے۔ ان میں حسن علی نہیں تھا۔ جمشید علی نے انہیں حکم دیا کہ بنگلے کے اندر جا کر دیکھے۔ میں نے بتایا کہ خفیہ کمرہ بیڈ روم میں کتابوں کی الماری کے عقب میں ہے۔ الماری کھسک جاتی ہے۔ مونا اور اس کا شوہر معروف وہیں قید تھے۔ جمشید علی اندر آئے۔ میں نے مختصراً بتانے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ ساری بات سن کر وہ ارشد باللہ اینڈ گروپ کے خلاف غیظ و غضب کا اظہار کریں گے، مگر اس کے بجائے انہوں نے کہا، تمہیں یہ حماقت کس نے کرنے کو کہا تھا؟ پاپا، مجھے بے خبری میں عقب سے حملہ کر کے بے ہوش کیا گیا تھا، ورنہ میں ان کے قابو میں آسانی سے نہ آتا، اور اب بھی ان کی لاشیں تباہ ہونے والی کوٹھی میں پڑی ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ درست لہجے میں بولے۔ تمہیں ایبٹا آباد چھوڑ کر اسلام آباد آنے کی کیا ضرورت تھی؟ پاپا، میں نے احتجاج کیا۔ ماریا میری جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گئی، کیا میں اس کے لیے اتنا بھی نہ کرتا؟ یہ سب جذباتی باتیں ہیں۔ تمہاری یہاں موجودگی سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا تم مصیبت میں پڑ گئے۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ گئے، ورنہ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اپنا مطالبہ منوانے کے بعد بھی تمہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپ سے کیا مطالبہ کیا تھا؟ اور پاپا، کیا کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ مجھے مجبور کر رہے تھے کہ محمود نظامی کی طرف سے لکھوائی گئی FIR واپس لوں اور اپنا اثر و سوخ استعمال کر کے ارشد باللہ اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرواؤں۔ کیا آپ نے ان کا کام کر دیا؟ جمشید علی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ان سے مطالبہ کیا کہ تمہاری تازہ ترین پوزیشن کنفرم کریں، تب میں ان کے کام آؤں گا، اور وہ ایسا نہیں کر سکے۔ میں پہلی بار مسکرایا۔ میں ان کے قبضے میں ہوتا تو وہ میرے ہونے کا ثبوت دیتے۔ ویسے ان کا مجھے رہا کرنے کے بجائے مار کر دفن کرنے کا ارادہ تھا۔ ایسا کر کے وہ اپنے اور اپنے خاندان والوں کے لیے قبریں تیار کر لیتے، لیکن اس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ پاپا، باپ ان کے خلاف کیا کریں گے؟ کچھ نہیں، وہ بولے تو میں ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ میں ان کے بڑوں سے ملاقات کر کے ان سے ضمانت حاصل کروں گا، اب کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تم پوری توجہ اپنی تعلیم کی طرف دو اور اب بلا ضرورت ایبٹ آباد سے باہر مت جانا۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ ماریا نے میرے لیے قربانی دی تھی۔ میں نے پاپا سے اس کے بارے میں پوچھا، ماریا کیسی ہے؟ اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، اس کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹروں نے ریڑھ کی ہڈی کے مورے سیٹ کر دی ہیں، 2 روز بعد اسے امریکہ روانہ کیا جائے گا۔ پاپا، میں واپس جانے سے پہلے اس سے ملوں گا۔ آج رات تک تم واپس چلے جاؤ کہ وہ بولے، اس سے پہلے جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ تھینک یو پاپا، میں نے کہا۔ پھر مجھے حنیف کا خیال آیا۔ میں نے جمشید علی کو اس کے بارے میں بتایا۔ پاپا، اس نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے آزاد کرایا۔ میں نے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیوی بچوں کا خیال رکھوں گا۔ جمشید علی پہلی بار مسکرائے۔ برخودار، تمہارے لیے جان دینے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بہرحال تم اس کے بیوی بچوں کی طرف سے بے فکر ہو، وہ اب میری ذمہ داری ہے۔ کچھ دیر میں جمشید علی کے آدمی مونا اور معروف کو باہر لے آئے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے انہیں معقول حلیے میں لانا پڑا تھا۔ مونا کی حالت خراب تھی، اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا اور مسلسل بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ میں نے ذرا جھجک کر جمشید علی کو اس کے سیاہ کارنامے سنائے۔ پاپا، یہ اس قابل ہیں کہ انہیں سریعام پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ کتنے ہی نوجوانوں کو اپنے مکروہ مقاصد کی بھیٹ چڑھا چکے ہیں۔ جمشید علی نے سر ہلایا۔ معروف اب بے حد خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ جمشید علی نے صرف پولیس کے حوالے بھی کر دیتے تو بھی وہ تباہ ہو کر رہ جاتے۔ جمشید علی نے معروف سے پوچھا، کب سے کر رہے ہو یہ دھندا اور کتنے افراد مار چکے ہو اب تک؟ کون سا دھندا؟ اس نے دلیر بننے کی کوشش کی۔ ہم نے کسی کو نہیں مارا۔ انہیں لے چلو۔ جمشید علی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ ان کا حساب کتاب بعد میں کریں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، مونا چلائی، مگر وہ انہیں آرام سے لے گئے۔ کچھ دیر بعد جمشید علی نے مجھے اشارہ کیا۔ باہر ان کی شاندار مرسیڈیز کھڑی تھی، وہ اس میں آئے تھے، باقی جیپ میں تھے۔ وہ مونا اور معروف کو لے کر جا چکے تھے۔ شام کے 4 بجے تھے اور ابھی تک بے حد گرمی تھی۔ معروف کا بنگلہ اندر سے مکمل ایئر کنڈیشن تھا، اسی طرح جمشید علی کی کار بھی ایئر کنڈیشن تھی، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے باہر رہا۔ اسی میں مجھے گرمی کی شدت کا اندازہ ہوا۔ ڈرائیور نہیں تھا، جمشید علی خود ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ حسن علی کہاں ہے؟ وہ میرے کچھ کام نمٹانے پشاور گیا ہے، جمشید علی بولے، کل صبح آئے گا۔ میں کس کے ساتھ جاؤں گا؟ میں نے پوچھا۔ آپ رات ہی کو مجھے روانہ کر رہے ہیں تو میرے ساتھ چلو گے، جمشید علی بولے۔ مہاپارا سے بھی ملوں گا، بہت دن ہو گئے اسے دیکھے۔ جب میں جمشید پیلس میں تھا تو بچہ ہونے کے باوجود میں نے کئی بار محسوس کیا تھا کہ جمشید علی کا جھکاؤ مہاپارا کی طرف تھا اور وہ انہیں پسند کرتے تھے، مگر کبھی انہوں نے ایک حد سے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ مہاپارا ظاہر ہے اس حیثیت سے انہیں پسند نہیں کرتی تھی، مگر میں نے انہیں کبھی جمشید علی سے گریزہ نہیں پایا تھا، بس وہ ان کے سامنے لیے دیے انداز میں رہتی تھی۔ اس وقت جمشید علی نے جس لہجے میں کہا تھا اس نے مجھے چونکا دیا۔ جمشید علی صحیح معنوں میں شریف آدمی تھے، دنیا نے اسمگلر یا جرائم پیشہ کہتی تھی، مگر ایک حسین عورت برسوں ان کے محل میں رہی، وہ ان کے مکمل اختیار میں تھی۔
وہ اس کے ساتھ جیسا سلوک چاہتے کرتے، وہ کسی سے فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی، مگر کوئی غلط حرکت کرنا تو ایک طرف رہا، جمشید علی نے ماپارا پر ایک غلط نظر تک نہیں ڈالی تھی۔ وہ جب ان سے ملتے پورے احترام سے ملتے۔ جمشید علی کی پسندیدگی کے احساس کے ساتھ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ ماپارا ان کی پسندیدگی سے واقف ہیں اور کسی قدر ان سے خائف بھی ہیں۔ اب کیوں خائف ہیں اس کا مجھے نہیں پتا تھا۔ پاپا نے کار ایک عالی شان محل نما گھر کے آگے روکی۔ اس کی فصیلیں اتنی بڑی تھیں کہ اندر کا سارا منظر چھپ گیا تھا، لیکن جب کار اندر داخل ہوئی تو میں مسحور رہ گیا تھا۔ اتنی حسین اور عالی شان عمارت کا تصور بچپن سے لے کر اب تک جمشید پیلس جیسی جگہ پر رہ کر بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ مرغزاروں کے درمیان کچھ قدیم اور کچھ جدید مغربی ملے جلے طرز کی یہ سفید عمارت جیسے کسی دیو کاوت موتی سے تراشی ہوئی تھی۔ کار پورچ میں رکی تو ایک نوجوان لپک کر آیا۔ اس نے جمشید علی کے لیے دروازہ کھولا۔ میں خود اتر آیا تھا۔ جمشید علی نے مجھ سے کہا، یوسف، ان سے ملو، یہ ہے ندیم بیگ، اسلام آباد کے اس پیلس کے اور یہاں پر میرے سارے کاروبار کے منتظم۔ نائس ٹو میٹ یو یوسف بابا، اس نے سر جھکا کر کہا۔ می ٹو بیگ صاحب، میں نے اسے مصافحہ کیا۔ بیگ صاحب، ہسپتال جانا یوسف بابا کو، لیکن پہلے ان کا حولیہ درست کرنا ہے۔ میں سمجھ گیا، آئیے یوسف بابا میرے ساتھ۔ ندیم بیگ مجھے ایک خاص کمرے میں لایا جس میں چاروں طرف بے شمار الماریاں تھیں۔ اس نے میرا غور سے جائزہ لیا اور ایک الماری کھولی۔ یوسف بابا، میرے خیال میں اس الماری میں آپ کے سائز کے کپڑے ملیں گے، آپ جو پسند کریں۔ میں نے ایک شلوار کرتا نکالا، گرمی خاصی تھی اور میں آرام دہ لباس پہننا چاہ رہا تھا۔ ایک ملازم نے غسل خانہ تیار کیا۔ میں نے 1 گھنٹے تک ہلکے سے سرد پانی سے غسل کیا۔ ساری تھکن جیسے میل کے ساتھ بہہ گئی تھی۔ تیار ہو کر آیا تو ندیم بیگ منتظر تھا۔ وہ مجھے باہر لان میں لے آیا جہاں شیشے کی ٹاپ والی میز پر کھانے پینے کا سامان سجا تھا، مگر مجھے بھوک نہیں تھی۔ میں نے صرف چائے اور چند بسکٹ لیے۔ بیگ صاحب، میں اسپتال جانا چاہتا ہوں مس ماریا کو دیکھنے۔ میں تیار ہوں سر، اس نے مستعدی سے کہا۔ جب میں ندیم بیگ کے ساتھ اس کی طاقتور BMW میں ہسپتال کے لیے نکلا تو پیچھے ایک جیپ میں 4 عدد محافظ تھے۔ جمشید علی میرے لیے کوئی رسک لینے کو تیار نہیں تھے۔ ماریا اسی ہسپتال میں تھی۔ اگرچہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، مگر ندیم بیگ نے اجازت حاصل کر لی۔ ممکن تھا اس نے یہ اجازت نچلے اسٹاف کی مٹھی گرم کر کے حاصل کی ہو۔ بہرحال مجھے ماریا سے ملنا تھا۔ وہ سفید بستر پر ساکت تھی اور غالباً اسے تکلیف سے بچانے کے لیے مسکن دوائیاں دی جا رہی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل اندر سے بگڑنے لگا۔ زندگی سے بھرپور اور توانائی رکھنے والی ماریا دنیا سے غافل بستر پر ساکت لیٹی تھی۔ اس کا نصف جسم مفلوج تھا اور اس کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی تھی۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر آہستہ سے اس کے ریشمی بال جو تکیے پر بکھرے تھے سہلائے۔ اس وقت اس کے گھر والوں میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ جس قسم کا ہسپتال تھا وہاں لواحقین کو ٹھہرنے کی قطعی اجازت نہیں تھی۔ اس کمرے میں کئی جدید مشینیں بھی رکھی تھیں جن سے تار نکل کر ماریا کے جسم کے مختلف حصوں سے منسلک ہو رہے تھے۔ وہاں کوئی نرس بھی نہیں تھی۔ غالباً وہ ہمیں اکیلے میں ماریا سے ملنے کا موقع دینے کے لیے باہر چلی گئی تھی۔ اچانک ماریا کراہی، یوسف، اس کے لبوں سے نکلا۔ میں بےتابی سے اس پر چک گیا۔ ماریا، ہاں میں یوسف ہوں، آنکھیں کھولو۔ یوسف، اس نے پھر کہا اور آنکھیں کھول کر دیکھا۔ تم یوسف ہو نا؟ ہاں میری جان، میں نے بے ساختہ کہا اور پھر جھینپ کر عقب میں دیکھا۔ ندیم بیگ وہاں نہیں تھا۔ وہ عقل مند آدمی تھا، لہٰذا اس نے وہاں اپنی غیر موجودگی سرج سمجھی۔ یوسف، ماریا نے مشکل سے اپنا ہاتھ اوپر کیا جو میں نے تھام لیا۔ اچھا ہوا تم آ گئے، یہ تمہیں نہیں ملا رہے تھے۔ میں دشمنوں کی قید میں چلا گیا تھا ماریا، اب چھوٹا ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، پاپا مجھے باہر بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں میں بچوں کی یا نہیں۔ خدا نہ کرے، میں نے بے ساختہ کہا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ یوسف، میں ایسے نہیں جی سکتی، آدھی ادھوری زندگی۔ میں تمہیں اتنا بے ہمت نہیں سمجھتا ماریا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں جینا ہوگا اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اور وہ بےتابی سے بولی، اور میرے لیے بھی۔ میں نے جھک کر اس کے گال سہلائے۔ ماریا، تمہیں میرے لیے بھی جینا ہوگا، سچ؟ اس کی آنکھیں پہلی بار چمک اٹھی تھی۔ یوسف، تمہیں مجھ سے محبت ہے نا؟ ہاں، میں نے بلا جھجک اعتراف کر لیا۔ اس لڑکی کو زندگی کی طرف لانے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ماریا، وعدہ کرو میری خاطر واپس آؤ گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی نا؟ اور میں ٹھیک نہ ہوئی تو، میں معذور ہو گئی تو؟ اس کی آواز ڈوبنے لگی۔ تب بھی تم سے پیار کروں گا میں نے اسے عملی طور پر بتایا۔ ماریا، محبت جسم سے تو نہیں ہوتی ہے نا، اسے خالص محبت نہیں کہہ سکتے۔ تم ہر حال میں قابل محبت ہو۔ وہ چند لمحے جگمگاتی نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی، پھر آنکھوں کی یہ جوت بجھنے لگی۔ میں جان گیا اسے کیا خیال آیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، کاجل، کیا وہ اس بات کو قبول کرے گی؟ تم ان باتوں میں ذہن نہ تھکاؤ، بس تم پوری توجہ خود پر دو۔
तुम मजबूत कुव्वत इरादी रखती हो और मुझे यकीन है तुम अपनी सेहत वापस हासिल कर लोगी। यूसुफ, तुम मुझे बहला तो नहीं रहे हो? उसने हिचकिचाते हुए कहा। मारिया, मुझ पर भरोसा रखो, मैंने पहले ही कहा था। अभी मुझे एक तवील सफ़र तय करना है। मुझे यकीन है मुस्तकबिल हम दोनों के लिए कुछ बेहतर लेकर आएगा। यूसुफ, मैं वापस आऊँगी, मेरा इंतज़ार करना। तुम जल्द वापस आओगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। यूसुफ, मुझे प्यार करो। उसने शर्मा कर फरमाइश की और मैं उसके चेहरे पर झुक गया।